بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا تو دکاندار نے کہا، بابا جی آؤ بیٹھو۔ فقیر بیٹھ گیا تو حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا۔ فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حلوائی کو کہا، بھائی تیرا شکریہ، اور چل دیا۔ بازار میں ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا مزہ لے رہی تھی۔ بازار میں کیچڑ تھا۔ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھینٹا اڑا اور فاحشہ عورت کے لباس پر گر گیا۔ جب یہ منظر فاحشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھا اور فقیر کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے پھرنے کی تمیز نہیں۔ فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا۔ فاحشہ عورت چھت پر چل رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور زمین پر سر کے بل گر جاتی ہے۔ اس کو ایسی شدید چوٹ لگتی ہے کہ موقع پر ہی مر جاتی ہے۔ شور مچ گیا۔ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بد دعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو۔ فقیر نے کہا، کیا ہوا میاں؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان چلی گئی۔ فقیر نے کہا کہ واللہ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی۔ تو لوگوں نے ضد کی اور کہا کہ نہیں، تیری بد دعا کا ہی کیا دھرا ہے۔ جب لوگوں نے ضد کی تو فقیر نے کہا کہ اصل بات پوچھتے ہو تو میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا؟ فقیر نے کہا کہ جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، تو پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ سعودی عرب کے بریدہ شہر میں منیرہ نامی ایک نیک و صفات خاتون نے مرنے سے پہلے اپنے زیورات بھائی کے حوالے کیے کہ میری وفات کے بعد ان زیورات کو بیچ کر ایک دکان خرید لیں، پھر اس دکان کو کرائے پر چڑھائیں اور آمدن کو محتاجوں پر تقسیم کریں۔ بہن کی وفات کے بعد بھائی نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کے زیورات بیچ کر بہن کے نام پر 12 ریال میں ایک دکان خرید لی۔ اس زمانے میں 12 ریال کی بڑی ویلیو تھی۔ وہ اسے کرائے پر چڑھا دیا اور کرائے کی رقم سے محتاجوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر دی جاتی رہیں۔ یہ سلسلہ پورے 100 سال تک جاری رہا۔ 100 سال بعد دکان کی ماہانہ کرایہ 15,000 ریال تک پہنچ چکا تھا اور اس رقم سے ضرورت مندوں کے لیے اچھی خاصی چیزیں خرید کر دی جاتی تھیں۔ پھر وہ دن آئے کہ سعودی حکومت نے بریدہ کی جامع مسجد میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ دکان توسیع کی زد میں آ رہی تھی۔ چنانچہ حکومت نے 5 لاکھ ریال میں یہ دکان خرید لی۔ دکان کی دیکھ بھال کرنے والے امانت دار شخص نے اس خطیر رقم سے ایک دوسری جگہ ایک پوری عمارت بنا لی جو کہ 4 بڑی دکانوں اور 3 فلیٹس پر مشتمل ہے۔ ان دکانوں اور فلیٹ سے اب ماہانہ لاکھوں ریال کرایہ آتا ہے اور یہ کرایہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ 150 سال پہلے اس نیک خاتون نے 12 ریال اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر پیش کیا تھا اور اب یہ 12 ریال لاکھوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس دوران جو اجر مرحومہ کو ملتا رہا ہوگا، اس کا حساب کتاب اللہ کو ہی معلوم ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر وہ اپنے زیورات کو سماج کی روایت اور رسم کے مطابق اپنی بیٹی کو دیتی اور بیٹی آگے اپنی بیٹی کو دیتی، پوتی تک پہنچتے یہ زیورات بہت سیدھا اور آؤٹ آف فیشن ہوتے، پھر تبدیل ہو جاتے، لیکن اس نیک خاتون نے صدقہ جاریہ کا جو خوبصورت فیصلہ کیا، اس کی بدولت 150 سال سے زائد عرصہ ہوا لاکھوں محتاج اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے ہوئے صدقے کو حقیر اور کمتر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات میں برکت ڈالتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ آپ نے بڑی عاجزی سے اپنی قوم کے ساتھ بارش کی اجتماعی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تمہارے درمیان ایک گناہ گار شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ گناہ گار کی وجہ سے اللہ رب العزت بارش نہیں برسا رہے، وہ گناہ گار ہم میں سے نکل جائے۔ تو اس مجمع میں جو گناہ گار موجود تھا، اس نے اپنا چہرہ چھپایا اور بولا، اے رب العزت،
تو کتنا کریم ہے، میں 40 سال سے نافرمانی کرتا رہا تو مجھے مہلت دیتا رہا، اب میں یہاں تیرا فرما بردار بن کر آیا ہوں، مجھے معاف کر، آج ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، گناہ گار تو ابھی نکلا نہیں، پھر بارش ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا، اس نے مجھ سے توبہ کر لی اس لیے میں نے بارش برسا دی۔ تو موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، وہ کون شخص ہے؟ اللہ نے فرمایا، جب وہ گناہ گار تھا تب ہم نے اس کا پردہ رکھا، اس پر رسوا نہیں کیا، جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا۔ اب جب کہ وہ میرا مطیع اور فرما بردار بن چکا ہے تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کروں؟ ذرا غور کیجیے، ہمارا پروردگار کتنا مہربان ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔